السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 5 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 2 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ایران میں پولیس اور سنی مسلمانوں کے درمیان تصادم، 19 افراد ہلاک۔ پاکستان کی سرحد سے متصل ایرانی شہر زاہدان میں پولیس اور مشتعل مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 19 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ واقعہ جمعے کو اس وقت پیش آیا جب سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ایرانی صوبے سیستان بلوچستان کے دارالحکومت زاہدان کی مکی مسجد سے نماز کی ادائیگی کے بعد باہر نکل رہے تھے۔ دبئی میں مقیم بلوچستان نیشنل سولیڈیریٹی پارٹی کے جنرل سیکریٹری حبیب اللہ سربازی نے وائس آف امریکہ فارسی سروس کو بتایا کہ کچھ مظاہرین نے نماز جمعہ کے بعد قریبی پولیس اسٹیشن کے باہر مظاہرہ کیا اور پتھر پھینکے، جس کے جواب میں پولیس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی سنی افراد ایک پولیس اہلکار کی جانب سے ایک نوجوان لڑکی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے پر مشتعل تھے۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری میڈیا میں مظاہرین کو دہشت گرد اور علیحدگی پسند قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی تھی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایک اہم ایرانی مذہبی رہنما محمد جواد علی اکبری نے ایران میں جاری حجاب مخالف مظاہروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں جمعے کی نماز کے دوران خطاب کرتے ہوئے اکبری نے کہا، ہماری سلامتی ہمارا امتیازی حق ہے۔ ایرانی عوام ان وحشیانہ فسادیوں کے لیے سخت ترین سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی یہ منشا ہے کہ مہسا امینی کی موت کا معاملہ حل ہو تاکہ ملک کے دشمنان ناصر اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ انڈونیشیا کے فٹ بال اسٹیڈیم میں ہنگامہ آرائی، 129 افراد ہلاک۔ انڈونیشیا میں سنیچر کے روز ایک فٹ بال میچ کے بعد بھگدڑ مچنے سے اس وقت کم از کم 129 افراد ہلاک ہو گئے جب پولیس نے ہنگامہ کرنے والے شائقین پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب میچ ہارنے والی ٹیم کے شائقین غصے میں آ گئے اور میدان میں داخل ہو گئے۔ بھگدڑ میں تقریباً 180 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مشرقی جاوا کے پولیس سربراہ نے کہا کہ بے قابو ہجوم پر قابو پانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے۔ اس افراتفری میں اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس سربراہ کا کہنا تھا کہ ہجوم اسٹیڈیم سے باہر نکلنے کی کوشش میں ایک ہی گیٹ کی جانب لپکا، جہاں رش ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو گئی اور لوگوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس سربراہ نے بتایا کہ مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ فٹ بال کی عالمی ایسوسی ایشن فیفا میچ کے دوران آنسو گیس کے استعمال کی ممانعت کرتی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں انڈونیشیا کے جزیرے سماترا میں 5.9 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، جس میں 2 افراد ہلاک، 15 زخمی اور درجن سے زائد گھر تباہ ہو گئے۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی رہائشی گھروں سے باہر نکل آئے اور میدان میں جمع ہو گئے۔ امدادی کاموں کے دوران 2 آفٹر شوکس زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس ہوئے، جن کی شدت 5 تھی۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا کے جزیرے سماترا میں زلزلے کے جھٹکے عام بات ہیں۔ رواں برس فروری میں 6.2 شدت کے زلزلے میں 25 افراد ہلاک اور 450 سے زائد زخمی ہو گئے تھے، جبکہ گزشتہ برس جنوری میں اتنی ہی شدت کے زلزلے میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور 7,000 کے لگ بھگ زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان کے بیرون ملک منجمد اثاثے افغان عوام کے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان کے بیرون ملک منجمد اثاثے افغان عوام کے ہیں اور انہیں ان کے فائدے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال مختلف ریاستوں کی جانب سے افغانستان کے منجمد اثاثے افغان عوام کے ہیں اور ان فنڈز کو افغان عوام کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ایسے تمام فنڈز کو شفاف، جواب دہ طریقے اور بین الاقوامی پابندیوں کا احترام کرتے ہوئے استعمال میں لایا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ کوئی رقم غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ترکیہ میں روایتی کھیلوں کا سالانہ میلہ شروع ہو گیا ہے۔ ترک صدر
رجب طیب اردگان نے ان کھیلوں کے مقابلوں کا افتتاح کیا۔ ان مقابلوں میں افغانستان کی ٹیم بھی حصہ لے رہی ہے۔ افغان کھلاڑیوں نے طالبان حکومت کے کلمہ طیبہ پر مشتمل سفید پرچم کے ساتھ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے۔ عمران خان کے گرفتاری وارنٹ جاری، پیش نہ ہونے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری وارنٹ جاری ہونے پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ گرفتاری وارنٹ جاری کیا جانا ایک قانونی عمل ہے۔ گرفتاری وارنٹ جاری کیے جانے کی خبر کے بعد تحریک انصاف کے چند کارکن بنی گالا چوک پہنچے، جبکہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو حراست میں لینے کی غلطی نہ کرنا، پچھتاؤ گے۔ ایک اور پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کا انتہائی کمزور دفعات اور کمزور مقدمے میں اس طرح گرفتاری وارنٹ جاری کرنا انتہائی فضول حرکت ہے۔ ادھر اسلام آباد پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ گرفتاری وارنٹ ایک قانونی عمل ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ عمران خان پچھلی پیشی پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، ان کی عدالت میں پیشی کو یقینی بنانے کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے لاہور میں وفاقی حکومت کے وزراء نے ایک پریس کانفرنس میں عمران خان پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ روس کو یوکرین میں کم تر درجے کے جوہری ہتھیار استعمال کرنے چاہیے۔ چیچینیا کے صدر رمضان قدیروف نے کہا ہے کہ ماسکو کو یوکرین میں کم درجے کے جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ مطالبہ یوکرین کے شہر لائمن میں روسی فوج کی پسپائی کی اطلاعات کے بعد کیا ہے۔ رمضان قدیروف نے ٹیلی گرام پر اپنے ایک پیغام میں روسی کمانڈروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا ہے، میری ذاتی رائے میں روس کو سرحدی علاقوں میں مارشل لا کے اعلان اور کم درجے کے جوہری ہتھیاروں کے استعمال سمیت مزید سخت اقدامات کیے جانے چاہیے۔ واضح رہے کہ روس کے پاس جوہری ہتھیاروں کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جس میں کم درجے والے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار بھی شامل ہیں جو مخالف فوجوں کے خلاف استعمال کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کی حالیہ تقریر کے بعد انہیں خبردار کیا ہے کہ آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کے دوران روسی صدر کو وارننگ دی اور براہ راست ولادیمیر پوتین کو مخاطب کرتے ہوئے انگلی کیمرے کی طرف کی۔ واضح رہے کہ روسی صدر نے گزشتہ روز یوکرین کے 4 خطوں کا روس کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے ان علاقوں کے دفاع کے لیے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی بھی دھمکی دی۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ میں جاپان کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ روسی صدر کے بیان پر امریکی صدر نے اپنے رد عمل میں ولادیمیر پوتین کو ایک لاپرواہ شخص قرار دیا اور کہا کہ ولادیمیر پوتین ہمیں ڈرا نہیں سکتے، امریکہ اور اس کے اتحادی خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ جرمن حکومت سعودی عرب کو ہتھیار برآمد کرنے پر رضامند۔ جرمنی کی موجودہ مخلوط حکومت نے سعودی عرب کو ہتھیار برآمد کرنے کے لیے نئے سودوں کو منظوری دے دی ہے۔ یہ خبریں جرمن چانسلر کے سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک کے دورے سے واپس آنے کے بعد سامنے آئی ہیں۔ واضح ہے کہ جرمنی نے سن 2018 کے اپنے ایک اہم فیصلے کے تحت یمن کی جنگ میں شمولیت اور سعودی نژاد امریکی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد سعودی عرب کو ہتھیاروں کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں عامر لیاقت کی اہلیہ دانیہ نے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق عامر لیاقت کی اہلیہ دانیہ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی ہے اور کہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا 12 ستمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ بحال کرتے ہوئے عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم دیا جائے۔ دائر کی گئی درخواست میں دانیہ نے مزید کہا کہ عامر لیاقت کی بیوی ہونے کے ناطے ان کی وفات کے بعد وارث ہوں، مگر عامر لیاقت کے بچے اور بیویاں جائیداد اور مال پر غیر قانونی طور پر قابض ہو چکے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں برطانیہ میں گزشتہ کئی دہائیوں کی سب سے بڑی ریل ہڑتال آج کی جا رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ریل ہڑتال تنخواہیں بڑھانے اور دیگر شرائط پر مذاکرات میں ناکامی کے بعد کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ ہڑتال ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب برمنگھم میں کنزرویٹو کانفرنس جاری ہے۔ مطالبات کے حق میں ریلوے سروس کے 40,000 ملازمین ہڑتال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔